ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دونوں جہاں کا مالک ہے۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کی ببرکت ذات کے نام سے جس نے ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان آر جے عمر خالد، اور ہم لے کر آئے ہیں ایک لائیو بیٹھک کا ہم نے اہتمام کیا ہے، اور آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ رہے گا 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک، جس میں ہم اپنے ریگولر پروگرامز کے اندر مختلف موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں، لیکن آج پروگرام کی نوعیت مختلف ہے، کیونکہ ہماری ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ جو اقبال کے شاہین ہیں، جو اس دھرتی کے سپوت ہیں، جو درخشاں ستارے ہیں، جنہوں نے اپنی لازوال محنت سے کامیابی سمیٹی ہے، ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں اور ان کی زندگی کے احوال سے آپ کو ہم باخبر رکھ سکیں۔ اپنے پروگرام میں اپنے گیسٹ کو انوائٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، آپ ہماری اس لائیو بیٹھک کو کی جانا میں کون کے لائیو فیس بک پیج سے براڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آر جے عرفان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اس پروگرام کو آپ وہاں پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ پروگرام میں اپنے جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں اپنے کو ہوسٹ آر جے عرفان اشرف کو خوش آمدید کہنا چاہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت شکریہ آپ کا کہ ہماری اس کاوش کو آپ پسند کرتے ہیں۔ کل ہم نے 2 گھنٹے کی ایک نشست دھنک ادبی تنظیم کے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کی، اور ماشاءاللہ اس پروگرام کو آپ نے پذیرائی بخشی اور دل بہت خوش ہوا۔ اس کے علاوہ وہ پروگرام آر جے عرفان یوٹیوب چینل پر ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے، آپ اس چینل کے تھرو بھی اس پروگرام کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آج کے جس دوست کو ہم آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کروانے لگے ہیں، میرا ان کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے۔ میں تقریری اور تحریری مقابلہ جات کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ گورنمنٹ کالج گجرانوالہ میں موجود تھا۔ مرے کالج سیالکوٹ کا ایک دبلا پتلا سا لڑکا ماشاءاللہ باریش نوجوان اور خوبصورت انداز میں تقریر کر رہا تھا، اور وہ پریکٹس کر رہا تھا، اور پریکٹس کے دوران میں اپنے بچوں کو پریکٹس کروا رہا تھا۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ مرے کالج سیالکوٹ کا یہ ایک بہت خوبصورت سا نوجوان اور باریش نوجوان اتنی خوبصورت الفاظ کا چناؤ، انداز بیاں بہت خوب اور بہت اچھے انداز سے وہ اپنی تقریر کو تیار کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس چند لمحوں کے لیے بیٹھا، دوستی ہو گئی، اور ماشاءاللہ سے اس پروگرام میں ہمارے اس دوست نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اور پھر ان کے ساتھ اتنا محبت نامہ ہوا۔ پتہ نہیں انہوں نے کہاں جانا تھا، تو میں نے کہا چلیں آپ میری بائک پہ چلیں۔ ان کو میں نے اپنی بائک پہ بٹھایا، مطلوبہ اڈے تک ان کو ڈراپ کیا، نمبر شیئر ہوا۔ پھر یہ نمبر اتنا زبردست قسم کا شیئر ہوا کہ آج تک یہ میری فرینڈ لسٹ میں ٹاپ آف دی لسٹ ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سیالکوٹ سے میرے لیے بہت سارے تحائف لے کر آئے، اور اس کے بعد میں چونکہ ریڈیو کیا کرتا تھا، ان کو بھی شوق ہوا کہ یہ ریڈیو کریں، اور گجرانوالہ ریڈیو سنا کرتے تھے، اور اس کے بعد سیالکوٹ ریڈیو FM 100 پاکستان ریڈیو سے انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ ایم فل اردو کر رہے ہیں، ایک ادارے میں آج کل اردو پڑھا رہے ہیں، اور میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ ہماری کمائی جو ہے ان میں آج کا ہمارا مہمان بھی شامل ہے۔ تو آج کے بہت پیارے سے دوست کو ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، آر جے محمد عمران کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی ان محبتوں کا، ان چاہتوں کا میں ہمیشہ سے مقروض رہا ہوں، اور آپ نے جس عزت افزائی سے مجھے نوازا ہے، میں قطعاً اس کے قابل نہیں تھا، لیکن یہ آپ کا بڑا پن ہے، یہ آپ کا خلوص ہے، اور اس خلوص کا میں ہمیشہ سے معترف بھی رہا ہوں، اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ بڑی ایک معذرت یہ ہوئی کہ مومن کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ خوب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب چلمن ہے کہ پردے سے لگے بیٹھے ہیں۔ اس وقت آپ جو میری تصویر ہے وہ بالکل بھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ حکومتیں بدلنے سے بہت سارے نظام بدل جاتا ہے، لیکن اس وقت جہاں میں بیٹھا ہوں وہ لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو گیا۔
تو بس جب آپ مجھے آنر لینا چاہ رہے تھے تو میں خواہش مند تھا کہ اللہ کرے اس دوران جو ہے وہ لائٹ آ جائے. اب چونکہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو اب وہ مناسب نہیں تھا کہ یہاں سے اٹھ بیٹھ کے میں کسی اور سمت بڑھتا. بہرحال جب تک یہ صورتحال ہے لائٹ کی, وہ شاید وہ تصویر تو سامنے نہیں آ سکے گی. بہرحال چونکہ ہم ریڈیو کے لوگ ہیں اور اس میں خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی تصویر نہیں آتی ہے, تو چلے آپ بس یہی سمجھ لیجئے, آپ یہی سمجھ لیجئے کہ جب تک تصویر واضح طور پہ نہیں آتی آواز پہ ہی قناعت کر لیجئے. بہت شکریہ عمران, آپ نے خوب بیان کیا. اور کیا حال ہے آپ کا؟ اور تھوڑا سا اپنے فنی سفر کے آغاز سے پہلے آپ اپنے تقریر کے سفر کو تھوڑا ہمارے سامعین کے لیے بتا دیجئے گا, ناظرین کے لیے, کیونکہ جس جستجو کے ساتھ اس دن آپ تقریر کی تیاری کر رہے تھے اور ماشاءاللہ سے اس دن آپ کی پہلی پوزیشن تھی, اور میں اپنے بچوں کو تیار کروا رہا تھا, اور آپ کے ساتھ چونکہ ٹیچر کوئی نہیں تھا, اور وہ جو راستے میں ہماری پھر ڈیبیٹ ہوئی, اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے سامعین کے لیے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں. سر میرے خیال سے وہ تقریر کا جو سفر ہے وہ تو بڑا لمبا سفر ہے, اور یہ سفر بچپن سے ہی شروع ہے. دلچسپی تھی تقریر و تحریر سے, اور پھر مختلف مقابلہ جات میں اسی بنا پر جو ہے وہ پارٹیسپیشن بھی ہوتی رہی. اصل میں ہمارے ہاں بڑا ایک بنیادی سا مسئلہ ہے, اب جب ہم کہیں پڑھاتے ہیں یا پھر ہمارے پاس بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے, تو کم از کم اس کمی کو کوشش کی جاتی ہے کہ پورا کیا جا سکے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ بچوں کی تیاری کے سلسلے میں اس طرح خلوص کا مظاہرہ نہیں کرتی جس طرح بچے ان سے خواہش مند ہوتے ہیں. چونکہ بچہ بالکل اس طرح ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیا تقریر کرنی ہے, لیکن وہ خواہش مند بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ تقریر کرے اور اپنے آپ کو منوائے. مجھے وہ جو آپ نے تعارف میں جو ملاقات کہی, میں سمجھتا ہوں کہ میں اس اپنے زندگی کے اس لمحے کو کسی صورت بھی فراموش نہیں کر سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے سیالکوٹ کی سطح پہ مقابلہ ہوا, اس میں بہرحال میری پوزیشن تھی, اور پھر ہم نے کوالیفائی کر لیا گجرانوالہ ڈویژن کی سطح پہ. آپ سے ملاقات ہوئی گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن کے اس مرکزی ہال میں جہاں یہ تقریب رونما تھی, اور اسے آپ اپنے گفٹ کالج کے اسٹوڈنٹس کو لے کے آئے تھے. اب جس محبت کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو تیار کروا رہے تھے اور ان کو الفاظ کے تلفظ, ان کی ادائیگی, سٹیج پر انہوں نے کس طریقے سے ان کو پیش کرنا ہے, ان سارے رموز سے آپ ان کو شناسائی دے رہے تھے, تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ہوا ہے. یہ ہماری بدقسمتی تھی یا پھر آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں کسی استاد نے اس طرح انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہو. اب وہ ایک بنیادی ایک عنصر تھا جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایک محبت پیدا ہو گئی. یہ بہت اچھا لگا کہ یار دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ حضرت حاج نے کہا تھا نا کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. تو ایسے آپ جیسے لوگ جو بچوں سے محبت کرتے ہیں, خلوص دیتے ہیں. اب اس کے بعد یہ مقابلہ چلا گورنمنٹ کالج کے سیٹلائٹ ٹاؤن کے اس حال میں, یہ مقابلہ چلتا رہا. آپ کے جو طالب علم آپ لے کے آئے تھے اس نے بھی اپنی تقریر پیش کی. اب چونکہ میں تو انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں, تو میری تو بہرحال پوزیشن تھی. اب وہ جو بچہ آپ لے کے آئے تھے اور اس کی گجرانوالہ ڈویژن میں پہلی پوزیشن آئی, اب جب یہ بات اناؤنس ہوئی کہ وہ, اب مجھے وہ نام نہیں یاد, لیکن وہ منظر میں سارا میرے آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب اناؤنس کیا گیا کہ اس طالب علم کی پہلی پوزیشن ہے, تو وہ طالب علم وارفتگی سے آپ کے ساتھ لپٹ گیا. اب باقی لوگوں کی بھی پوزیشن تھی, لیکن اس طالب علم کا آپ کے گلے سے لپٹنا اور لپٹ کر اس کا اونچی آواز میں, محبت میں, خوشی میں رونا, اور باقاعدہ اس کا آنسو نکل آنا, اور آپ کی بھی کچھ ملی جلی کیفیت تھی. اب یہ وہ منظر تھا کہ حال میں موجود سبھی آنکھوں نے دیکھا, اور اس سے پہلے تقریری مقابلے میں اس طرح کا منظر ہم نے نہیں دیکھا تھا. اور یہ جو آپ نے اس کے ساتھ جو ہے گلے ملے, وہ محبتیں لیتا رہا اور آپ اسے تھپکی دیتے رہے, یہ سلسلہ 5 سے 10 15 منٹ تک کب تک چلتا رہا جب تک اس کی ڈھارس نہیں بندھی ہے. تو یہ ایک ایسا منظر تھا کہ جو آنکھوں نے پہلے نہ دیکھا اور کانوں نے اس کے بارے میں نہ سنا تھا. یہ وہ بنیادی وجہ بنی کہ میری آپ کے طرف زیادہ رغبت ہوئی, اور پھر نمبر کا بھی تبادلہ ہوا, اور یہ سلسلہ وہ دن اور آج دن الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور اللہ کرے یہ محبتوں کا اسی طرح سلسلہ پروان چڑھتا رہے. بہت تو یہ وہ شکریہ. سفر تھا جو آپ نے تعارف میں کہا کہ اصل میں ہمارے
جی 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 عمران بات کریں. جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تقریر میں سمجھتا ہوں کہ تقریر ہر شخص کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بولنے کی جو انسان کو صلاحیت دی ہے، ہر شخص اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ آزما سکتا ہے. میں اکثر اس حوالے سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ کسی کو جانیں کہ وہ اچھا مقرر ہے یا نہیں ہے، تو آپ اسے ایک مکہ مار کے دیکھیں. آپ جب اسے اچانک سے پنچ کریں گے تو وہ آگے سے جو رد عمل دے گا نا، وہ بیسیکلی وہ اس کا مقرر ہونے کی دلیل ہے. وہ آگے سے جو رد عمل دے گا آپ کو، وہ مقرر ہی ہے نا، جس نے فی البدی جملے آگے سے بولے ہیں، چاہے وہ آپ کو گالیاں دی ہیں، چاہے اس نے آپ کو برا بلا کہا ہے، چاہے اس نے مذمت کی ہے یا کچھ بھی کہا ہے. تو اصل میں اس کے اندر جو چھپا مقرر ہے وہ ایک دم سے آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ اپنا معافی الضمیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بولنا چاہتا ہے، آپ اس کو بولنا سکھا دیں. اور جب آپ بولنا سکھا دیتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوتا ہے، وہ پھر بہت سارے کارہائے نمایاں سر انجام دیتا ہے. بولنا اور یہ سکھانا یہ ایک جرم ہے. جو کسی فلسفی نے کہا تھا کہ بولنا اگر آپ کسی کو سکھا دیتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے. آپ نے کہاں کی بات کہاں جوڑ دی عمران. جی جو آپ نے باتیں کی ہیں چونکہ تعلق ایسا جی ہے کہ ان کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. نمبر 1، قرآن مجید میں ارشاد ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے بیان کی طاقت سے نوازا ہے انسان کو. تو یہ تو آپ نے پہلے بھی بتا دیا کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے علمہ البیان، اللہ نے اس کو بیان کی قوت سے نوازا. ایک بات. دوسرا، وہ جو جس لڑکے کا آپ نے ذکر کیا اس کا نام اسد ڈسکے کا، اور ماشاءاللہ اس نے پاکستان ون کیا تھا اپنے تقریر میں اور سپیچ کے اندر اور ڈیبیٹ کے اندر پاکستان. وہ ہمارے پاس سے پاس آؤٹ ہوا، اور پاس آؤٹ ہونے کے بعد پھر وہ یونیورسٹی آف گجرات چلا گیا، اور پھر یونیورسٹی آف گجرات کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اور آپ نے جب بات کی ہے تو میرے ذہن میں اسد بھی آ گیا ہے، اور انشاءاللہ میرا دل چاہا کہ اگلے کسی پروگرام میں ہم اسد کو اپنا گیسٹ ضرور بنائیں گے. اور اس کے بعد تیسری بات کہ آپ کے اندر کا ٹیلنٹ ماشاءاللہ موجود تھا، کہ جس کے بعد آپ نے اپنی محبت کا بھرپور آغاز کی، ہمارا سلسلہ شروع ہوا. اور جس فلسفی کا آپ نے ذکر کیا، وہ انہوں نے کہا کہ ڈیلفی کے مندر کے اوپر ایک بندے کی لاش پڑی تھی، تو کسی نے کہا کہ یہ لاش یہاں پر کیوں پڑی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ لاش یہاں پر اس لیے پڑی ہے کہ یہ لوگوں کو بولنا سکھاتا تھا، اور کسی کو بولنا سکھانا واقعی جرم ہے. اور یہ ہمارا سفر ہے جی عمران کے ساتھ. اور اس سے پہلے کہ عمر بھائی آپ سے سوالات پوچھیں، اس کے بعد آپ نے ریڈیو جوائن کیا، اور ریڈیو میں آپ نے کس قسم کے پروگرام سٹارٹ کیے وہ آپ بتائیں. پھر اس کے بعد ہم دونوں مہمان ہوں گے اور عمر ہمارے میزبان ہوں گے. جی عمران. اگر آپ ریڈیو کی بات کریں، ریڈیو کے جوائننگ میں، تو اصل میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کہیں نہ کہیں، جی میں بات کر رہا ہوں کہ زندگی میں کچھ لوگ آپ کے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نہ چاہ کے بھی یا چاہ کے بھی کہیں نہ کہیں آپ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں، اور آپ کی شخصیت پہ ان شخصیات کا اثر بھی ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو مختصر وقت میں آر جے عرفان اشرف صاحب سے جو ملاقات ٹھہری، وہ شخصیت کا اثر بہت زیادہ تھا. اور اس کا میں برملا اعتراف بھی کر رہا ہوں کہ واقعتاً وہ بہت زیادہ اثر تھا. وہ اسی وجہ تھی کہ چونکہ میں نے سنا کہ آپ ریڈیو بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2-4 آپ کی کلپ بھی سنے ریڈیو کے، تو کہیں نہ کہیں وہ میرے اندر جو ایک چھپا پروگرام میزبان تھا وہ باہر نکل آیا، اور میں نے سوچا کہ میں بھی ریڈیو کو جوائن کر لیتا ہوں. تو سیالکوٹ میں ریڈیو پاکستان FM 101 ہے. آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان ایک وقت آنے کے بعد مختلف میڈیم ویز میں تبدیل ہو گیا. 93 ہو گیا ہو، 101 ہو، 103 ہو، 94 کہیں پہ. تو اس طرح وہ یہ فریکوینسی ماڈولیشن ہے جو ریڈیو پاکستان کے انڈر آتے ہیں. تو سیالکوٹ میں ریڈیو پاکستان FM 101 ہے. BA کرنے کے بعد میں نے پھر اس کو جوائن کر لیا تھا، اور تقریباً پچھلے 4.5-5 سال سے ریڈیو پاکستان سے منسلک ہوں. اب اس میں نے 2 طرح کے پروگرام کیے. ایک پروگرام تو پوئٹری پروگرام جو عام طور پر رات کے پروگرام ہوتے تھے،
اور دوسرے پروگرام جو دن کے پروگرام تھے، ایک دوپہر کا مجھے ایک پروگرام ملا پنجابی پروگرام بلے بے بلے کے نام سے، تو اور ایک رات کا پروگرام آغوش شب کے نام سے. تو یہ 2 پروگرام میں کرتا رہا ہوں اور آج کل بھی انہی کا تسلسل ہے. جی عمر. جی عرفان بھائی اجازت ہے مجھے؟ اجازت جی، اجازت. کیونکہ آپ دونوں صاحبان کا ایک پرانا تعلق ہے، تو مجھے کافی خوشی ہو رہی تھی کہ آپ اپنی پرانی یادوں کو تازہ کر رہے تھے. اور آر جے عرفان کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کے اندر ایک ایسی میگنیٹک فیلڈ ہے کہ کوئی شخص ان کے پاس سے گزر جائے یہ اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، اپنی طرف ان کا دل کو کیچ کر لیتے ہیں. یہ ان کے اندر خدا نے صلاحیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اسی طرح سے یہ اپنی محبتیں بانٹتے رہیں. کیونکہ پروگرامز کے اندر ابھی تک جتنے بھی جو گیسٹ آئے ہیں انہوں نے اسی طرح کی اپنی کیفیت کا اور اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے، اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اور آپ کی جو خدمات ہیں ان کو سراہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. بہت شکریہ. عمران بھائی، آپ کی جو آواز کی دنیا کا سفر ہے اس کی جانب آنے سے پہلے میرا چونکہ خود بھی گورنمنٹ کالج سے تعلق رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ سیکٹر سے، جو پبلک سیکٹر سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ سیلف میڈ ہوتے ہیں. اگر قدرت نے ان کے اندر کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے تو ان کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. جبکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو پالش کیا جاتا ہے، اس کو نکھارا جاتا ہے، اس کے اندر بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس دیا جاتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی اس کے اندر رمق باقی ہے تو وہ اس کو فرنٹ پر لے آتے ہیں. جبکہ پبلک سیکٹر کے اندر ڈسکریج کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بلکہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے اس پورے تقریری زندگی کے سفر میں کن شخصیات نے زیادہ اہم کردار ادا کیا؟ آپ کی فیملی یا آپ کے ٹیچرز میں سے آپ کسی ایسے شخص کو ٹریبیوٹ دینا چاہیں گے جس نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہو؟ عمر بھائی آپ کا بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سر عرفان صاحب سے ایک درینہ تعلق ہے، لیکن بہرحال آپ کی محبتوں کا بھی بہت بہت شکریہ. جس طرح آپ نے کہا نا کہ پبلک سیکٹر میں اس طرح نہیں ہوتا ہے، اصل میں مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم جو طلباء ہیں وہ اپنے اساتذہ سے اس طرح تعلق بناتے ہی نہیں ہے جس طرح استاد خواہش مند ہوتا ہے. آپ اس وقت کچھ حاصل کرتے ہیں جب آپ کا کہیں نہ کہیں کوئی تعلق مضبوط ہوتا ہے. جس طرح کوئی پیراسائٹ جانور ہے، جب وہ کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو انہیں پھر بنی بنائی خوراک ملتی رہتی ہے، انہیں خود محنت کرنا نہیں پڑتی. پیراسائٹ جو جانور ہیں ان میں یہ فنکشن ہی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنی خوراک کو خود ہضم کر سکے. اسی طرح طالب علم جب ایک پیراسائٹ جانور کی طرح استاد کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو اسے وہاں سے بہت کچھ مل جاتا ہے. تو میں اپنے آپ کو اس سلسلے میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے ہر ادارے میں کہیں نہ کہیں ایسے استاد ضرور ملتے رہے ہیں کہ جنہوں نے مجھے پالش کیا ہے، مجھے بہتر سے بہترین بنانے کی تگ و تاز رہی ہے. اور میری طرف سے بھی یہ کوشش رہی ہے کہ میں اپنی اساتذہ کی اس طرح قدر کرتا رہوں جس کے وہ حقدار ہیں. اب جب آپ استاد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جہاں کی ساری عزتیں، سارا معیار، سارا مقام و مرتبہ آپ کو وہاں سے ملتا رہتا ہے. آپ کو بہت ساری کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ اساتذہ نے جو بہت ساری کتابیں پڑھ رکھی ہوتی ہیں وہ آپ کو منوان منتقل ہوتی رہتی ہیں. تو اس میں جو میرے استاد ہیں اس میں اگر میں اسکول کی بات کروں تو ہمارے ایک افضل باجوہ صاحب تھے، ان کا بہت سارا کردار ہے. کالج میں ہم گئے تو وہاں پہ ایک پروفیسر مدرار اللہ قریشی صاحب تھے، انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا. ایم اے کے زمانے میں پروفیسر محمود الحسن شاکر صاحب تھے، انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا. تو یہ وہ ایسی شخصیات تھیں کہ جنہوں نے مجھے بہتر بنانے میں اپنے تئیں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور ان کی خدمات کو میں ساری زندگی فراموش نہیں کر سکتا ہوں. جہاں تک بات فیملی کی جائے تو فیملی میں شاید اتنا زیادہ شوق نہیں تھا. البتہ ابا جی اور امی ضرور پڑھے لکھے تھے، لیکن ان میں اس طرح کی شاید خواہشات نہیں تھی. لیکن جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ ہمارا بچہ اس طرح کی سرگرمیوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے تو انہوں نے ہر موقع پہ سراہا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سسٹم کی کنٹریبیوشن اس طرح سے نہیں ہے. آپ نے بات کی ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ریلیشن کے بارے میں، جبکہ یہی آپ جو طرز عمل ہے ٹیچر کا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ بالکل مختلف دیکھتے ہیں. ادھر ٹیچر بچوں کو خود
گریب کرتا ہے, اپنی طرف بلاتا ہے, اپنی محبت سے اور اپنی تربیت سے ان کو سر نوازتا ہے, جبکہ جو پبلک سیکٹر ہے وہاں پر تھوڑا سا گیپ اور سپیس ہمیشہ رہتی ہے, کیونکہ جو ٹیچر ہیں وہ اپنی ایک بلائی دنیا کے بے تاج بادشاہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں, اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پبلک سیکٹر کے وہ بھی اتنا سیریس نہیں ہوتے. میں اسٹوڈنٹس کو بھی کریٹیسائز کرنا چاہوں گا کہ جس بچے نے جو پیاسا ہو اس کو, جس کو پیاس ہو اس کو کنواں تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی, جبکہ جو ہمارے پبلک سیکٹر کے اندر ٹیچرز ہیں وہ زیادہ کوالیفائڈ اور زیادہ مہارت رکھتے ہیں بچوں کو کی تربیت کرنے میں, کیونکہ ان کو سسٹم نے پالش کیا ہوتا ہے. چلیں ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ایک بات یہاں آپ پہ کی ایک آواز, اضافہ کرنا چاہوں گا. میں ایک بات, جی آپ کی اجازت سے میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اصل میں آپ سسٹم کو ہم کب تک جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے, ہم کب تک کہتے رہیں گے یہ سسٹم ایسا ہے. میں, آپ, عرفان بھائی, باقی ہمارے اس طرح کے لوگ سسٹم کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں. اس سسٹم کو کنہوں نے بہتر کرنا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. سسٹم کیوں نہیں بہتر ہوتا اس سے بھی ہمارے سننے والے, ہمارے دیکھنے والے, ہر کوئی بہتر سمجھتا ہے کہ سسٹم کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, اس کے پیچھے بنیادی محرکات کیا ہیں. اصل میں یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے جو ہمارے پاس سہولیات ہیں, میرے اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے, ہم نے اسی میں رہ کے اپنے آپ کو منوانا ہے اور اپنے آپ کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. اب رہی بات پبلک اور پرائیویٹ کالجز کی, تو پبلک جو ادارے ہیں ان کا مزاج اور طرح کا ہے, پرائیویٹ اداروں کا مزاج اور طرح کا ہے. پرائیویٹ اداروں میں جو کھیپ آتی ہے, اب وہ اپنے ساتھ کون سے اسپیشل مسائل لے کے آتی ہے, میرے خیال سے عرفان بھائی ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اب اس کے بدلے میں جو پبلک جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں کس طرح کے لوگ آتے ہیں, اور وہاں پہ آلریڈی کس طرح کے لوگ موجود ہیں تربیت کرنے کے حوالے سے, ان لوگوں کے کیا معاملات ہیں ان کو بہتر جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جہاں پر بھی ہیں, جو بھی ہیں, آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, بہتر دینے کی کوشش کریں گے, تو یقیناً بہت ساری بہتری ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ بے عمران. شک اور آپ, عمران میں جی عرفان چونکہ بھائی, آپ اب ایک استاد ہیں, اور ہم اپنے معاشرے میں یہ بات واقعتاً دیکھتے ہیں کہ چونکہ میرا پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق ہے, اور بہت سارے, جیسے آپ نے عمر گورنمنٹ سیکٹر کا, پبلک سیکٹر کا تذکرہ کیا, بہت سارے پرابلمز ہیں, لیکن جو ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ جس کو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کا اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا, غیر نصابی سرگرمیوں کا شوق ہوتا ہے, وہ گھر سے لے کر آتا ہے, اس کو پالش کیا جاتا ہے, گھر میں تقریر لکھ کے دی جاتی ہے, صرف تقریر نہیں تحریر, پھر اس کے علاوہ سنگنگ بھی, اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز اس میں آتی ہیں, اس کا ٹیلنٹ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. ہاں, ہم لوگوں نے اس کو ایک راہ دکھانی ہوتی ہے. تو میں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عمران آپ سے ریکویسٹ کروں گا, چونکہ اب آپ استاد ہیں, اور وہ کام جو ہمارے بہت سارے استاد نہیں کرتے, آپ مقرر ہیں, اور اس فن کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ضرور ادا کیجیے گا, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ہر سال کسی ایسے اسٹوڈنٹ کو ضرور. ضرور تقریر سکھائیے گا جو آگے چل کر پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکے. یہ میرا آپ کو ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے ایک مشورہ ہے, آن ایئر مشورہ جی ہے. ضرور 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 ضرور. جی بہت عمر بھائی. شکریہ, بہت شکریہ. عمران بھائی, میں اب آپ کے جو فنی سفر تھا, جو آپ کا آواز کی دنیا سے جو رابطہ ہوا, اور ہزاروں لاکھوں سامعین تک آپ کی گزشتہ 5-6 سال سے آواز پہنچ رہی ہے, اس سفر کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ یہ سارا آپ کا سفر کیسا رہا, اور جو آپ کے الفاظ کے اندر کلیئرٹی ہے, جو آپ کی الفاظ کی ادائیگی بہت مناسب انداز میں ہے, تو کیا یہ آپ نے اپنی جو تقریری سفر تھا وہاں پر اس سارے عمل کو سیکھا, یا ریڈیو نے آپ کی اس خوبی کو پالش کیا؟ اور میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا, ایسا تو نہیں ہے عمران کہیں ریڈیو نے آپ کے تلفظ کو خراب کیا؟ اس میں یہ ہے کہ یہ جو ادائیگی ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ وہ بہت بہتر ہو گئی دوران تقریر کے سفر میں.
اسکول میں، پھر کالج میں، کالج کے بعد یونیورسٹی لیول پہ. تو جو یہ تلفظ کی ادائیگی اور اپنا مافی الضمیر بیان کرنا کافی حد تک وہاں پہ آ گیا. اس بات نے مجھے ریڈیو میں بہت زیادہ فائدہ دیا کہ پروڈیوسر صاحب کی طرف سے یا پھر اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے ایسے بہت سارے آر جے ایس جن کو ان کے تلفظ کی وجہ سے ڈانٹ پڑتی رہی، ان کی اچھی خاصی کلاس لگتی رہی کہ آپ کا تلفظ یہ لفظ اس طرح ہے اور آپ نے اس کو اس طرح سے ادا کیا ہے. یا پھر بہت سارے ایسے ساتھی جن کو میں نے دیکھا کہ وہ ریڈیو میں بھی ہے لیکن وہ اس طرح بات نہیں کر پاتے جس طرح مائکرو فون کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس میں یہ جو بہتری آئی، اس میں اساتذہ کی مدد سے دوران تقریر و تحریر اور کالج میں ہی بہتری آ گئی تھی، اور اس کا فائدہ ریڈیو میں کے سفر میں بہت زیادہ ہوا. نہیں، ایسا نہیں ہوا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عرفان بھائی نے پوچھا کہ ریڈیو نے تلفظ کو خراب نہیں کیا، تو نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو میں رات کا پروگرام کرتا تھا آغوش شب کے نام سے، اس میں آپ پہ لازم ہے ایک تو اس رات کے اس پروگرام کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ایسی الفاظ ادا کریں، اردو ایسی پیش کریں جس میں انگلش کے الفاظ بہت کم سے کم ہوں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو. جتنی آپ شستہ اردو بولنے کی کوشش کریں گے اتنے زیادہ آپ پسند کیے جائیں گے، یا آپ کی گفتگو میں اتنی زیادہ نکھار ہوگا جسے سننے والے یقیناً پسند کرتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ پنجابی پروگرام تھا اور اس کا جو بالکل فارمیٹ الگ سے تھا، اور اس پنجابی پروگرام جو آپ اس طرح پیش کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس میں تلفظ میں میرے خیال سے فرق نہیں پڑتا ہے. اوکے عمران، ایک نظم ہو جائے جو آپ کو پسند ہو. میں چاہ رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں سناتا، لیکن چلیں ایک نظم آپ کو سناتا ہوں کہ ایک نہیں، ہم آپ سے بہت ساری سنیں گے. میسم باس ہیں، سیالکوٹ سے ہی بہرحال ان کا تعلق ہے، اور ان کی ایک بہت ہی بڑی اچھی نظم ہے، مجھے یہ پسند ہے. آزاد نظم ہے کہ سنو اے چاند سی لڑکی، سنو اے چاند سی لڑکی، ابھی تم تتلیاں پکڑو یا پھر گڑیوں سے کھیلو تم، یا پھر معصوم سی آنکھوں سے ڈیروں خواب دیکھو تم. سنو اے چاند سی لڑکی، ابھی تم تتلیاں پکڑو یا پھر گڑیوں سے کھیلو تم، یا پھر معصوم سی آنکھوں سے ڈیروں خواب دیکھو تم. فراز و فیض و محسن کی کتابیں مت ابھی پڑھنا، یہ سب لفظوں کے ساحر ہیں، تمہیں الجھا کے رکھ دیں گے. تمہیں معلوم ہی کب ہے محبت کے لبادے میں ہوس اور حرص ہوتی ہے، یہ انسانوں کی دنیا ہے. ابھی فراز و فیض و محسن کی کتابیں مت ابھی پڑھنا، یہ سب لفظوں کے ساحر ہیں، تمہیں الجھا کے رکھ دیں گے. تمہیں معلوم ہی کب ہے محبت کے لبادے میں ہوس اور حرص ہوتی ہے، یہ انسانوں کی دنیا ہے، یہ انسانوں کی دنیا ہے. یہاں وحشی درندے ہیں، وہ وحشی جن کی آنکھوں میں چھلکتے پیار کے پیچھے بدن کی بھوک ہوتی ہے. ابھی کچی کلی ہو تم، ابھی کچی کلی ہو تم، ابھی کانٹوں سے مت کھیلو، ابھی اپنی کتابوں میں گلابی پھول مت رکھو، ابھی جگجیت کی غزلوں کی گہرائی میں مت جاؤ، ابھی گلزار کی افسردہ سی نظموں میں الجھ کر ہونٹ مت کاٹو. سنو اے چاند سی لڑکی، ابھی تم خواب مت دیکھو، سنو اے چاند سی لڑکی، سنو اے چاند سی لڑکی. بہت خوب جناب. عمران، ایسا تو نہیں ہوتا ریڈیو پہ کہ آپ پروگرام کر رہے ہو، دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ اکھڑے ہوئے سانس اور ہلکی سی آواز کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، اور پھر فون کٹ جاتا ہے، اور پھر ایک اور مس بیل سی آتی ہے، اور پھر دل کو کچھ ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی ایسا ہوا ہے جب آپ رات کے پروگرام کر رہے ہوں، اور رات کے پروگرام میں پھر آپ نے ایسی گفتگو، آپ کا موضوع ہی کچھ اس طرح کا ہو جس کو جو لوگوں کو آپ کے لفظ اور پھر رات کا وہ پہر اور پھر اس طرح کی بات، تو ایسا ہو جانا میرے خیال سے کوئی انہونی نہیں ہے، ایسا ممکنات میں سے ہے اور ہوا بھی ہے. جی عمر، آپ بھی رات کے پروگرام کرتے رہے ہیں، اور جب آپ کو آ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کتنی اچھی ہے، تو پھر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اپنے اوپر شک ہونے لگتا ہے کہ واقعی اچھی. عمران، کوئی اس طرح کا کوئی ایسا واقعہ کہ جس نے آپ کو ذرا جھنجھوڑا ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا؟ ہاں، ایک ایسا واقعہ تھا کہ مطلب ایک محسوس وقت میں کال آنی، اور دوسری طرف سے جو آواز تھی وہ بالکل ایسی آواز کی جیسے ابھی یہ شخص بہت زیادہ رویا ہے.
صحیح طریقے سے بولا بھی نہیں جا رہا اور کچھ کہنا بھی چاہ رہا ہے لیکن کہہ بھی نہیں رہا ہے, اور پھر اسی دوران کال کٹ جانا, ایسا معمول کے ساتھ ایک عرصے تک ہوتا رہا ہے. اب وہ کون تھا اور کیوں ایسا تھا میں نہیں جانتا, اور نہ میں آج تک جان پایا ہوں. دعا کرو اور اللہ یہ پاک خیر. کسک آپ کو زندگی بھر رہے گی. اچھا میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ نہیں کسک نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کسک نہیں ہے. جی عمر آپ کچھ کہہ رہے تھے. کہ جو ہمارا ریڈیو کے اوپر ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, سب سے پہلا جو وہاں پر انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ کافی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا, ہم ایک عالم مدہوش میں ہوتے ہیں. اس کے بعد جو وہاں پر انسٹرومنٹس یوز کیے جاتے ہیں ان کا کافی زیادہ رول ہوتا ہے, اور اس کے بعد چونکہ ہم اس ایٹماسفیئر کے اندر ان حالات کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں, تو پھر ہمارے الفاظ کی ادائیگی اور الفاظ کا چناؤ بڑا محدود اور مختصر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو سننے والے ہمارے سامعین ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک اچھا تاثر قائم ہوتا ہے. اچھا عمران صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اردو ادب سے آپ کا شغف رہا, تقریری مقابلوں سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا, اس کے بعد آپ نے ریڈیو کی فیلڈ میں قدم رکھا, اس کے بعد آپ نے ایم اے اردو کیا, اب آپ ایم فل کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ آپ نے اپنا ریسرچ ٹاپک جو آپ کا تھیسیس ہے اس کا ٹاپک کیا ہے, اور اس کے علاوہ سیکنڈ میرا کوشچن ہے کہ اردو ادب میں آپ کا جو جھکاؤ ہے وہ نثر کی طرف ہے یا شاعری کی طرف؟ اس میں یہ ہے کہ میرا زیادہ جو جھکاؤ ہے وہ نثر کی طرف رہا ہے, اور میری جو طبیعت ہے وہ اس میں نظم نہیں ہے, نثر ہی ہے. تو دوسری طرف جو اوکے. آپ ایم فل کا ٹاپک کہہ رہے ہیں, ایم فل کا ٹاپک یہ ہے کہ میں مرزا غالب کی جو خطوط ہیں, ڈاکٹر خلیق انجم ہے, دلی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. 5 جلدوں میں انہوں نے مرزا غالب کی زندگی میں جتنے بھی تقریباً خطوط تھے وہ سارے یکجا کر دیے ہیں, اور یہ 5 جلدوں میں ہے. انجمن ترقی اردو نے اسے پبلش کیا ہے. ان خطوط کی ایک جز ہے, اس پہ میں کام کر رہا ہوں. تو بس ابھی تک کتنا ہی بتا سکتا ہوں, جب وہ کام مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ ڈیفینیٹلی سب کے سامنے آ جائے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اچھا عمران, مرزا غالب کا کوئی خط اگر آپ کے پاس اس وقت اویلیبل ہو اور آپ ہمیں عنایت کریں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. میں چلیں 2 منٹ تک آپ وہ خط دیکھ سکتے ہیں ابھی میرے پاس. جی, مرزا صاحب نے جو اپنے خطوط میں زیادہ تر بات کہی ہے وہ ان کے دلی کے حالات تھے, جو دلی اجڑی اور اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا, اس طرح کے حالات و واقعات کے حوالے سے ایک ان کا یہ بڑا موضوع ہے. اس کے بعد مرزا غالب نے ایسے بے شمار خطوط لکھے ہیں جو انہوں نے اپنے جو تلامذہ ہے اس کی اصلاح کی ہے, اور اس میں کیا کیا جو انہوں نے اصلاح کی اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی تفصیلاً لکھا ہے. اس کے بعد مرزا غالب کی زندگی میں ایک جو بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ دلی اجڑنے کے بعد سلاطین جو مغلیہ سلطنت تھی وہ جب تباہ برباد ہوئی تو مرزا غالب کو یہ تھا کہ ان کی جو پینشن کی رقم ہے وہ بحال رہے گی اور انہیں وہ رقم ملتی رہے گی, لیکن بدقسمتی سے ان کو پینشن نہیں ملی ہے. ساری زندگی انہوں نے اس پینشن کی تگ و تاز کی, لیکن آخر پہ بھی ان کو پینشن نہیں ملی. اس پینشن کا حال احوال ہے. اس کے بعد انہوں نے جو وقتاً فوقتاً سفر کیا ہے دلی سے باہر کا, اس کا ذکر ہے, یا پھر جس آخری عمر میں جس بیماری کی وہ کیفیت میں رہے کہ بالکل بزرگ نحیف و نزار, تو ایسی صورت میں جو انہوں نے جس صورت کا سامنا کیا اس کا ان کے جو خطوط ہیں ان کا ذکر جا بجا ملتا ہے. یہ اچھا وہ زیادہ تر عمران, موضوعات ہیں جن پر عمران مرزا غالب نے اپنے خطوط میں لکھا ہے. عمران, کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کیونکہ آپ ووکل آرٹسٹ ہو, آپ مرزا غالب کے خطوط پر کام کر رہے ہو, اور جس طرح ریختہ نے ہندوستان میں کام کیا اور بہت ساری شاعری کو, بہت ساری فکشن کو اپنی آواز دی ہے, اور آپ چونکہ ووکل آرٹسٹ بھی ہو اور آپ مرزا غالب پہ کام بھی کرتے ہو, تو کیا آپ کبھی سوچا کہ آپ مرزا غالب کے خطوط کو اپنی آواز دے کر اس کو آڈیو فارمیٹ میں لے آؤ؟ ایسا ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے, لیکن اصل میں ایک تو یہ ہے کہ یہ عالمی وبا کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا. کام جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح میرا وہ ریسرچ ورک ہو نہیں سکا ہے,
اور جو ہی حالات بہتر ہوتے ہیں، میرا اگر تھیسس سبمٹ ہو رہتا ہے تو پھر اس کے بعد چونکہ بالکل فرصت ہوگی، تو ایسے بہت سارے کام ہیں جو پینڈنگ ہیں اور جن کو کرنے کا ارادہ بھی ہے، تو انشاءاللہ وہ کیے بھی جا سکتے ہیں۔ چلیں محبت کی کوئی اور نظم سنائیں تاکہ ہمارے عمر بھائی کے چہرے پر ذرا خوشی کے آثار نمایاں ہوں۔ آپ عمر بھائی کا نام نہ لیں، محبت کا جب بھی آپ ذکر کریں گے تو میرے خیال سے ہر شخص کے چہرے پر ہی مسکراہٹ آئے گی، اس میں میرے خیال سے آپ ان کو اسپیسیفک نہ کریں۔ تو بہرحال جی آپ نے خط کہا تھا تو میں ایک خط پیش کرتا ہوں۔ جی مرزا تفتہ کے نام مرزا غالب کا یہ خط ہے، اور لکھتے ہیں کہ ہزار آفرین، کیا اچھا قصیدہ لکھا ہے، واہ واہ، چشم بددود، تسلسل معنی، سلاست الفاظ، ایک مصرے میں تم کو محمد اسحاق شوکت بخاری سے توارد ہوا، یہ بھی محلے مہر و شرف ہے کہ جہاں شوکت پہنچا وہاں تم پہنچے۔ وہ مصرا ہے کہ چاکے گریدم از جیب دامان رفتم، پہلا مصرا تمہارا اگر اس سے پہلے مصرے سے اچھا ہوتا تو میرا دل اور زیادہ خوش ہوتا۔ خدا تم کو اتنا جلائے کہ ایک دیوان 20 جز قصائد کا کہہ لو، مگر خبردار قصائد با قید حروف تہجی نہ جمع کرنا۔ صاحب، مجھے اس بزرگوار کا معاملہ اور یہ جو تم نے اس کا وطن اور اس کا پیشہ اب لکھا ہے، سابق کا تمہارا لکھا ہوا سب یاد ہے، میں نے اس کو دوست بطریق طنز لکھا ہے۔ بہرحال وہ جو میں نے خاقانی کا شعر لکھ کر اس کو بھیجا، اس کی ماں میرے اگر میرے اس خط کا جواب لکھا ہو، بڑا پرانا قصہ تم نے یاد دلایا، داغ کوہنا حسد کو چمکایا۔ یہ قصیدہ منشی محمد حسن کی معرفت روشن دولہ کے پاس پہنچا، اور روشن دولہ کے توسط سے نصیر الدین حیدر کے پاس گزرا، اور جس دن گزرا اسی دن 5,000 روپے کے بھیجنے کا حکم ہوا۔ متوسط یعنی منشی محمد حسن نے مجھ کو اطلاع دی کہ مظفر الدولہ مرحوم لکھنؤ سے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ راز مجھ پر ظاہر کیا، کہا خدا کے واسطے میرا نام محمد حسن نہ لکھنا۔ ناچار میں نے شیخ امام بخش ناسک کو لکھا کہ تم دریافت کر کے لکھو کہ میرے قصیدے پر کیا گزری۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ 5,000 ملے، 3,000 روشن الدولہ نے رکھائے، 2,000 منشی محمد حسن کو دیے، اور فرمایا کہ ان میں سے جو مناسب جانو غالب کو بھیج دو۔ کیا اس نے ہنوز تم کو کچھ نہ بھیجا؟ اگر نہ بھیجا تو مجھ کو لکھو، میں نے لکھ بھیجا ہے کہ مجھے 5 روپے بھی نہیں پہنچے۔ اس کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ اب تم مجھے خط لکھو، اس کا مضمون یہ ہو کہ میں نے بادشاہ کی تعریف میں قصیدہ بھیجا ہے، اور مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ قصیدہ حضور میں گزرا، مگر میں نے نہیں جانا کہ ان کا صلہ کیا مرحمت ہوا۔ میں کہ ناسخ ہوں کہ اپنے نام کا خط بادشاہ کو پڑھوا کر اس کا کھایا ہوا روپیہ اس کے خلق سے نکال کر تم کو بھیج دوں گا۔ بھائی یہ خط لکھ کر میں نے ڈاک میں روانہ کیا۔ آج خط روانہ ہوا، تیسرے دن شہر میں خبر اڑی کہ نصیر الدین حیدر مر گیا۔ اب کہو میں کیا کروں اور ناسخ کیا کرے۔ 2 شنبہ 19 اگست 1861۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ بہت واہ خوب واہ واہ واہ۔ جی، غالب کی باتیں کرتے ہیں اور غالب کے خطوط ماشاءاللہ۔ اور ایک مشورہ میں نے آپ کو پہلے دیا ہے، اور بچوں کو تقریر تیار کروائیں۔ دوسرا مشورہ اب لے لیں، وہ یہ ہے کہ غالب کے خطوط کو اپنی آواز میں ضرور پڑھیں، آپ ماشاءاللہ بہت ضرور، اچھا پڑھتے ہیں۔ چلیں اور محبت ہے۔ محبت کی ایک نظم۔ چلیں آگے چل کے سناتا ہوں میں ایک نظم، میں سوچ رہا ہوں تاکہ اس کے لفظ مکمل ہو جائیں پھر میں آپ کو ضرور سناتا ہوں۔ جی عمر بھائی، پروین شاکر کو میں سوچ رہا تھا، تو چلیں ان کو آپ کے سامنے پیش آپ کرتا کو ہوں۔ اگر نون میم راشد کا حسن کوزاگر یاد ہو تو وہ سننے کا بہت دل ہے، اگر کہیں کتاب نون میم ایزیلی راشد کا حسن کوزاگر، ہاں حسن کوزاگر۔ چلیں آپ بات بڑھائیں، انشاءاللہ اس کو بھی لے آتے ہیں درمیان میں۔ جی جی بہتر ہے۔ عمر بھائی، لیکن جب غالب کا ذکر شروع ہوا، تصور نگاہ سلاطین دلی پر جا پہنچی، اور ہم بھی اپنے آپ کو اس وقت کا باسی تصور کرنے لگے۔ بہت خوبصورت انداز میں، بہت خوبصورت آپ نے تلفظ کے ساتھ غالب کی ترجمانی کی، اور غالب کو جو ان کے الفاظ تھے آپ نے اس کا باقاعدہ حق ادا کیا۔ آپ سے ہم کچھ اور بھی سننا چاہیں گے، لیکن ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اتنی دیر کے لیے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے،
کہ آپ ان کے اندر بھی جو ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، جو تقریری مقابلے ہیں یا ادب سے جو شغف ہے، آپ کو اسی طرح اسی ذوق کے ساتھ نظر آتا ہے، یا ہمیں مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے؟ عمران بھائی آپ کو آواز آ رہی ذرا ہے؟ دہرا دے تو میرے خیال سے کافی آسانی رہے گی کہ نئی جی آواز میں جنریشن تھوڑا سا جو مسئلہ تھا، اگر آپ اپنی آخری بات کو چونکہ دہرا دیں تو آپ میرے کا خیال سے تھوڑا اس سا وقت آپ کا اس وقت شعبہ تدریس سے آپ منسلک ہیں، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو نئی جنریشن ہے، جو اسٹوڈنٹس اس وقت اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے گزر رہے ہیں، کیا ان کے اندر بھی آپ کو وہی ذوق و شوق نظر آتا ہے جو غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے اس سے پچھلی جنریشن کے اندر تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. ایسا اس کا جواب تو دو حرفی ہے کہ ایسا قطعاً نہیں ہے. اس سے جو پچھلی جنریشن تھی وہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرفان بھائی شامل تھے، آپ شامل تھے، اور اس میں کہیں نہ کہیں میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں، اس پچھلی جنریشن کا. پھر پچھلی جنریشن کے پاس، آپ کے پاس، میرے پاس بچپن میں موبائل فون نہیں تھا، آپ کے پاس، میرے پاس کمپیوٹر نہیں تھا. اگر مجھے اور آپ کو کسی نے بچپن میں یہ کہہ دیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دور دراز دنیا کے دوسرے کونے میں ایک شخص بیٹھا بالکل آمنا سامنا مشافہ آپ سے ملاقات کرے گا اور آپ اس سے بات سن بھی سکیں گے، آپ اس سے بات بھی کر سکیں گے، اس نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں ان کے رنگ بھی آپ کو نظر آئیں گے، تو میرے خیال سے آپ اور میں اس بات کو بڑی ہنسی سے اڑا دیتے کہ یہ کوئی دیوانہ بات کر رہا ہے. اس طرح ممکن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن آج کا جو بچہ ہے یا آج کی جو جنریشن ہے وہ اس معاملے میں مجھ سے اور آپ سے بہت بہتر ہے. یہ وہ جنریشن گیپ ہے. اب اس جنریشن گیپ کے ساتھ جو دلچسپی، ترجیحات ہیں، شوق ہیں، جو ارادے ہیں وہ بدل گئے ہیں. آج کے بچے کے جو شوق ہیں وہ پچھلی جنریشن کے بہت مختلف ہیں. آج کا بچہ شاید اتنا اچھا جو ہے وہ مصور نہیں ہے جس طرح پہلے لوگ تھے. آج کا بچہ اتنا اچھا مقرر بھی نہیں ہے جس طرح کہ پچھلی جنریشن کے لوگ تھے. لیکن آج کا بچہ ٹیکنالوجی کے میدان میں نئی جو ترقی ہونے والے جو ایجادات ہیں اس کے حوالے سے جتنا زیادہ شعور، جتنی زیادہ پختگی اس میں ہے شاید اس سے پہلے نہیں تھی. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اس نت نئی ہونے والی ایجادات کی وجہ سے ہمارے جو اخلاقیات ہیں، ہمارے جو طور طریقے ہیں، ان پر کتنے مثبت اور کتنے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. البتہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جو پچھلی جنریشن تھی اس میں اور اس میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ لوگ اور طرح کے تھے، یہ لوگ اور طرح کے. کیا اس ساری صورتحال کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں ان کا بھی آپ رول سمجھتے ہیں کہ اور اگر آپ وہ مجھے ہمارے اجازت ٹائم دیں پر اس حوالے سے میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا سکوں. جی 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 عمران آپ جی بات کریں. عمران بھائی اور فرمائیے. میں جو بات تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ عرفان بھائی اس تدریس جی تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ جس طرح پچھلی نسل اپنے اساتذہ کی قدر کرتی تھی، کتب بینی کے جس طرح پچھلی نسل کو شوق تھا وہ شاید موجودہ نسل کو نہیں ہے. اب پچھلی جو نسل تھی اس کے دوران جو اساتذہ کی تقدس تھا، اساتذہ کا جو احترام تھا، کتاب سے جو محبت تھی، اداروں کے ساتھ جو وارفتگی تھی، وہ اب بالکل بھی کہیں نظر نہیں آتی ہے. آپ اس زمانے میں تو شاید پورے گاؤں میں ایک شخص پڑھا لکھا ہوتا تھا اور باقی لوگ اس کی تعلیم و تربیت سے استفادہ کرتے تھے. لیکن اب شاید ہر شخص اپنی اپنی فیلڈ میں بہت پڑھا لکھا ہے، ہر شخص بہت زیادہ معلومات رکھتا ہے، لیکن عملی طور پہ اس طرح نہیں ہے. اب عمل کا جو فقدان پیدا ہوا ہے، اس میں جو معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ تو ناقابل بیان ہے، اور اس کی اذیت میرے خیال سے ہر صاحب درد دل اس کو محسوس بھی کرتا ہے اور اس کا اظہار بھی کہیں نہ کہیں کرتا ہے. صحیح. جی محبت کی نظم. آپ مجھے نظم کہہ رہے تھے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ذرا کہیں سے تلاش کر لوں، جی کیونکہ کتابیں شاید ادھر ادھر بیٹھنے سے تو بکھری پڑی ہیں، تو اس کو یکجا اگر کر لیا جائے کہیں نہ کہیں تو میرے خیال سے آسانی رہے گی. صحیح. جی عمر بھائی.
جی سر، میں آپ کی گفتگو سے ملے محظوظ کسی ہو سے رہا ہوں، نظر، اور ہم تھوڑا سا وقت چلے دیتے ہیں جو ہمارے گیسٹ میں ہیں وہ مجھے اپنے دو جو شعر کلام یاد ہمیں آ گئے سنانا چاہتے ہیں۔ جی ارشاد مجھے، عرفان بھائی۔ ملے کسی سے نظر تو سمجھو غزل ہوئی، ملے کسی سے نظر تو سمجھو غزل ہوئی، رہے نہ اپنی خبر تو سمجھو غزل ہوئی، ملا کے نظروں واہ، کو والہانہ حیا سے پھر، ملا کے نظروں کو والہانہ حیا سے پھر، جھکا لے کوئی نظر تو سمجھو غزل ہوئی، اور اداس بستر کی سلوٹیں جب تمہیں چبھیں، نہ سو سکو رات بھر تو سمجھو غزل ہوئی، ادھر مچل کر انہیں پکارے جنوں میرا، ادھر مچل کر انہیں پکارے جنوں میرا، دھڑک اٹھے دل ادھر تو سمجھو غزل ہوئی، ملے کسی سے نظر تو سمجھو غزل ہوئی، رہے نہ اپنی خبر تو سمجھو غزل ہوئی۔ جی، بہت خوب۔ میں شاعر کا جاننا چاہوں گا کہ کس شاعر کی یہ آپ نے غزل سنائی ہے؟ یہ ظفر ہیں، کوئی ظفر صاحب، اور ان کا مقطع میرے ذہن میں نہیں، تو ظفر صاحب کی، اور یہ شاید جگجیت نے گائی بھی ہے، اور ملے کسی سے اوکے، نظر تو سمجھو غزل ہوئی، رہے نہ اپنی خبر تو سمجھو غزل ہوئی، اور میرا بڑی خیال کمال ہے کہ کی، شاید ظفر اقبال صاحب کی ہے۔ جی، اور بہت کمال کی غزل ہے، اور خوب خوب کہا ہے کہ جھکا لے کوئی ادھر مچل کر انہیں پکارے جنوں میرا، دھڑک اٹھے دل ادھر تو سمجھو غزل ہوئی۔ تو عمر بھائی، اتنی دیر میں عمران آ جاتے ہیں، آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ میں سر آپ سے اور آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ اقبال ہیں، غالب ابن انشا، اور ان کے بعد فیض اور فراز، یہ موسٹ پرومیننٹ وہ شعراء ہیں جن کے کلام کو بہت زیادہ تقویت بخشی ہے، جو بہت زیادہ جلا بخشی گئی ہے، جو ہمارے گائک ہیں، جو بہت مشہور جتنے بھی موسیقار تھے انہوں نے انتخاب کیا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ غالب کے کلام کو سب سے خوبصورت انداز میں کس نے پڑھا ہے، کس نے حق ادا کیا ہے؟ جگجیت، جگجیت نے بہت خوب پڑھا ہے، اور جگجیت کا نے بہت ہی خوب پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری فریدہ خانم ہوا کرتی تھی، انہوں نے بہت خوب غالب کو پڑھا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ ہماری ٹینا ثانی نے غالب کو بہت اچھا پڑھا ہے، ٹینا ثانی نے غالب کو بہت کمال پڑھا ہے۔ جی عمران بھائی۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ جگجیت نے جس طرح غالب کو پڑھا ہے شاید اس کا کوئی اس سے بہتر کوئی اور مثال ملتی نہیں ہے۔ جی، ہم منتظر ہیں عمران اور بھائی، آپ ہمیں اپنا کلام سنائیے۔ اچھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں، اتنی دیر میں نا عمران کوئی بات ڈھونڈ جی، لیتے ہیں۔ پروین شاکر کی ایک غزل جی ہے، سو اسی کو آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یار۔ جی، جی ضرور ضرور ضرور۔ عمران آپ سنائیں۔ جی، پروین شاکر کی ایک غزل ہے، اور یہ غزل ان کا جو مجموعہ کلام ہے ماہ تمام، اس میں یہ شامل بھی ہے، اور وہ لکھتی ہیں کہ دنک دنک میری پوروں کے خواب کر دے گا، دنک دنک میری پوروں کے خواب کر دے گا، وہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا، واہ، دنک دنک میری پوروں کے خواب کر دے گا، وہ لمس میری بدن کو گلاب کر دے گا، قبائے جسم کے ہر تار سے گزرتا ہوا، قبائے جسم کے ہر تار سے گزرتا ہوا، کرن کا پیار مجھے آفتاب کر دے گا،
کرن کا پیار مجھے آفتاب کر دے گا. جنوں پسند ہے دل اور تجھ تک آنے دیں, جنوں پسند ہے دل اور تجھ تک آنے دیں, بدن کو ناؤ لہو کو چناب کر دے گا, بدن کو ناؤ لہو کو چناب کر دے گا. میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی, واہ واہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی. وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا, واہ واہ وہ واہ جھوٹ کیا بولے بات. گا اور لاجواب کر دے گا. انا پرست ہے اتنا کہ بات سے پہلے, انا پرست ہے اتنا کہ بات سے پہلے, وہ اٹھ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا, وہ اٹھ کے بند سبحان میری اللہ. ہر کتاب کر دے گا. سکوت شہر سخن میں وہ پھول سا لہجہ, سکوت شہر سخن میں وہ پھول سا لہجہ, سماعتوں کی فضا خواب خواب کر دے گا. اسی طرح سے اگر چاہتا رہا پی ہم, اسی طرح سے اگر چاہتا رہا پی ہم, سخنوری میں مجھے انتخاب کر دے گا. واہ میری طرح سے کوئی ہے جو زندگی اپنی, میری طرح سے کوئی ہے جو زندگی اپنی, تمہاری یاد کے نام انتصاب کر دے گا, واہ واہ تمہاری یاد کے نام انتصاب کر دے گا. میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی, وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. واہ تنک تنک میری پوروں کی خواب کر دے گا, وہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا. واہ ماشاء اللہ, بہت خوب عمران. اچھا عمران ذرا یہ بتائیے گا, آپ پنجابی پروگرام بھی کرتے رہے ہیں, اور پنجابی پروگرام میں آپ پنجاب کے کلچر کی بات کرتے تھے یا اس کا بھی سٹائل, جس طرح پنجابی کے اکثر پروگرام ہوتے ہیں بس ہلا گلا فاسٹ بیٹ ٹریکس, اور آپ تہاڈی آواز بڑی چنگی, تہاڈا انداز بڑا چنگا ہے تے یہ گانا لا دیو, یا اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی؟ نہیں, اس میں کوشش یہ رہتی تھی, اور جو ہماری ایف ایم کی ٹیم ہے ان کے پیچھے بھی یہی انسٹرکشن تھی کہ آپ پنجاب کے اس رنگ کو پیش کرنے کی کوشش کریں جو ہمارا حقیقی پنجاب ہے, اس کے واہ کھیت کھلیان, اس کی رسم رواج, اور وہ پنجاب کی وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے پنجاب دوسرے صوبوں سے, دوسرے علاقوں سے ممتاز و معتبر ٹھہرتا ہے. لیکن اس میں یہ ہمارا جو ہے نا ایک لسنر طبقہ, اس میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا طبقہ ضرور ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ جی آپ کی آواز بہت اچھی ہے, آپ پروگرام بہت اچھا کر رہے ہیں, اب یہ وہ آپ کی جو ہے وہ تعریف کرنے کے بعد ساٹھی ہوں نے فرمائش لا دیو, تو اس میں بہرحال اس طبقے کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اچھا عمران, چونکہ ہمارا ریڈیو پاکستان اور پنجابی پروگرام, اور پنجابی پروگرام میں نظام دین, اور نظام دین کے پائے کا کوئی پروگرام ہمارے ریڈیو پاکستان میں یا پورے پاکستان کے میڈیم پہ کہیں ہوا کہ بس نظام دین ایک ہی تھا؟ نہیں, جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاید اس طرح نہیں ہوا. نظام دین کے بعد اس طرح کی شہرت ملی ہی نہیں ہے, جس طرح وہ ایک ماحول تھا کسی زمانے میں جب پورے گاؤں میں صرف ایک ہی ریڈیو ہے, اور بابا جی کے پاس حقہ چل رہا ہے, اور ان بزرگوں نے اس ریڈیو کو درمیان میں ایک مقدس گائے کی طرح رکھا ہوا ہے, اس کو وہ سب سنتے ہیں, اور ان کا یہ جو ہے وہ روز کی باقاعدگی سے یہ عادت ہے. اور پھر اس طرح کے پروگرام جس میں طنز بھی ہے, اور جس میں کہیں نہ کہیں آپ کو سکھانے کی بھی کوشش, شاید اس طرح نہیں رہا ہے. لوگ بدلنے کے ساتھ شاید چیزیں اپنی اہمیت, اپنا وقار اور سب کچھ بدل جاتی ہیں. اور جب آپ پنجاب کے کلچر کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کی مینجمنٹ کچھ اعتراضات نہیں اٹھاتی کہ یار آپ ریٹنگ نہیں آ رہی؟ میرے خیال سے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ریڈیو میں شاید اس طرح تو ریٹنگ کا کوئی تصور ہوتا نہیں ہے کہ ریٹنگ کتنی چل رہی ہے, کتنے لوگ آپ کو سن رہے ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ پتہ تو چلتا نہیں ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو فیڈ بیک آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے تھرو میسیجز, تھرو فون کالز, اس سے آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو رہتا ہے کہ آپ کہاں کہاں سنے جا رہے ہیں, کس طرح کے لوگ آپ کو سن رہے ہیں, اور اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے.
یہ آپ جان سکتے ہیں, اس حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں. جہاں تک ریٹنگ کا تعلق ہے شاید اس کے بارے میں جو آپ بات کریں گے وہ شاید اتنی جنرل نہیں ہوگی. اوکے عمران, کوئی پنجابی کلام بھی یاد ہے آپ کو اگر تو وہ بھی ہمارے سننے دیکھنے والوں کے لیے عطا ہو؟ نہیں, میں معذرت چاہوں گا, پنجابی کلام شاید اس طرح نہیں پڑھ پاؤں گا جس طرح اس کا حق ہے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے. جی عمر بھائی. عمران بھائی, میں آپ سے اب آپ کی فیوچر لائف کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا آگے کیا پلان ہے. آپ اپنا اس ٹیچنگ کی فیلڈ کو ہی کنٹینیو کریں گے یا آگے آپ کا کسی اور پروفیشن میں جانے کا پروگرام ہے؟ وہ ایک شعر تھا کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو کروں گا کوئی اور کیا کام جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا. تو عمر بھائی بس یہی کام ہے اور یہی کرنے کا ارادہ ہے. جی بہت بہتر ہے. انبیاء کا یہ پیشہ رہا ہے, سیکھنا, سکھانا, اور جی اپنی جو نیکسٹ جنریشن ہے, اپنا جو علم ہے, جو اپنا فن ہے, وہ نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر کرنا بہت ہی مقدس پیشہ ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور آپ اسی طرح سے علم کی شمع روشن رکھیں اور اپنے جو طالب علم ہیں, جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ آپ کے فنون سے مستفید ہوتے رہیں. عرفان بھائی, پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے, تو میں آپ سے چاہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی لاسٹ کوشچن ہو تو آپ پوچھ لیے. نہیں, لاسٹ کویسچن میرا کوئی نہیں, بس دعا ہے کہ وہ ہم نے, ہمارے استاد تھے, انہوں نے کہا کہ تمہارے ذہن میں, ہمارے ذہن میں کچھ ہمارے ذہن میں کچھ آئی ہیں باتیں, خدا کرے کہ بلندی پہ ہو مقام تیرا, کٹیں حسین تیرے دن, کٹیں حسین راتیں, جگر ہو سوز کی دولت سے مالا مال تیرا, جگر ہو سوز کی دولت سے مالا مال تیرا, زباں پہ حمد ہو لب پہ نبی کی نعتیں, اور امیر شہر تیرے نام کا دیوانہ ہو, امیر شہر تیرے نام کا دیوانہ ہو, غریب شہر کا سرمایہ ہوں تیری باتیں, اور اعظم واہ واہ, یہی دعا مچلتی ہے ہر دم دل سے کہ سلامت رہیں یہ ملاقاتیں. آپ کا بہت شکریہ بہت عمران. شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. میں قطعاً اس قابل نہیں تھا جس طرح آپ نے محبتوں سے نوازا ہے, اور مقروض تو بہرحال بہت سارے اور وجوہات سے بھی ہوں, تو یہ ایک اور اس میں ایک اضافہ ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ایسا یہ نہیں, محبتوں کا سفر, یہ چاہتوں کا سفر بس اسی طرح برقرار رہے. بہت شکریہ آپ کا. جی عمر. عمران بھائی, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور اقبال کے شہر سے آپ کا تعلق ہے, اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ بھی اسی طرح سے سیالکوٹ شہر کا فرزند ہونے کا حق ادا کریں, اور جو علم کی شمع آپ نے روشن کی ہے تا ابد قائم رہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے. تمام دعائیں اور نیک تمنائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں, اور دوبارہ سے ہم کوشش کریں گے. گزشتہ روز ہم نے 2 گھنٹے کا ایک پروگرام کیا جس میں علی پور چٹھا سے بیشتر شعراء اور ایک تنظیم کے جو جتنی بھی انتظامیہ اور جو مینجمنٹ تھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور وہ نشست بہت ہی پسند کی گئی ہمارے ویورز کی جانب سے. تو ہم دوبارہ سے آگے بھی اسی طرح سے کوشش کرتے رہیں گے, اور آپ کو بھی اس محفل میں مدعو کریں گے. مجھے امید ہے کہ ضرور ہماری جو دعوت ہوگی آپ اسے قبول کریں گے, شرف قبولیت ضرور بخشیں گے. ضرور ضرور. بہت اچھا لگا, آپ نے اپنے جو لائف ایکسپیرینسز ہیں وہ ہم سے شیئر کیے, اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. عرفان صاحب نے آپ کو جو 2 نصیحتیں کی ہیں, میں آپ سے پرسنلی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کو کنسیڈر بھی کیجئے گا, کیونکہ یہ خدا داد صلاحیت قدرت نے آپ کو عطا کی ہے, اور آگے اسے ٹرانسفر کرنا آپ پر لازم ہے, آپ پر فرض ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے ویور سے اجازت لینا چاہوں گا. کل دوبارہ سے رات 10 بجے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کے لیے پیغام یہی ہے کہ خوش رہیں, خوش رکھیں اور آسانیاں بانٹیں. اپنے اہل و عیال کے لیے ہمیشہ سے دعا گو رہیں.
آپ سے آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کو پہنچ چکا ہے. آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے مجھے اور آر جے عرفان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.